نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ما من شفیع افضل منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ من القرآن لا نبی ولا ملک ولا غیرہ۔ کوئی شفیع شفاعت کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن سے افضل شان اور منزلت والا نہ ہوگا، نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی اور، یعنی صدیق، شہید، ولی، فرشتے، عالم وغیرہ کی شفاعت سے قرآن کریم کی شفاعت زیادہ افضل ہوگی۔ شفاعت میں قرآن سے بڑھ کر کوئی اور نہیں۔ میرے پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا درجہ تمام مخلوق سے افضل ہے، اس لیے اس کی شفاعت بھی سب سے افضل ہوگی۔ پس یہ بھی حفاظ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جو اس کے حافظ ہیں اور حامل ہیں اور عامل ہیں، عمل سے اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں، اور یہ قرآن ان کے لیے شفیع بنے گا، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ پاک محبوب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ والی مقدس مطہر منور معطر زبان اطہر سے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، پس بے شک قرآن مجید اپنے اصحاب، تلاوت اور عمل کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفیع یعنی شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ محدثین فرماتے ہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ قرآن مجید کو ایک صورت عطا کی جائے گی، جیسے بندوں کے اعمال کو شکل و صورت عطا ہوگی اور اس کو لوگ دیکھیں گے، پس یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں اور مشغول ہونے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، اور جو اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا مات حامل القرآن اوحی اللہ الی الارض اللہ تأکلی لحمہ، قالت الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ۔ جب حافظ قرآن پر موت آتی ہے، اس کے دفن کے بعد اللہ تعالیٰ زمین یعنی قبر کی طرف وحی فرماتے ہیں کہ تو اس کے گوشت یعنی حافظ کے جسم کو مت کھانا، تو وہ کہتی ہے، اے بار الہ، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ آپ کا کلام مبارک اس کے اندر یعنی اس کے سینے میں، اس کے دل میں موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حفاظ قرآن کا جسم قبر میں صحیح سالم اور محفوظ رہتا ہے، اس کو حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے اور زمین نہیں کھا سکتی۔ مرنے کے بعد اپنے جسم کو محفوظ رکھنے کا یہ کتنا شاندار وسیلہ ہے، اس لیے قرآن کریم ضرور حفظ کرنا چاہیے، اور جو حافظ ہیں وہ قرآن کو حفظ رکھیں، بھولیں نہیں۔ قرآن دل میں محفوظ ہوگا تو قبر میں انشاءاللہ جسم سالم رہے گا۔ اگر مٹی کے علاوہ کسی اور وجہ سے جسم محفوظ نظر نہ آئے یا کبائر وغیرہ کے ارتکاب سے بھی جسم محفوظ نہ رہے تو یہ اس حدیث کے خلاف نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا يعذب اللہ عبدا او القرآن، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عذاب نہیں دیں گے جس نے قرآن کو دل میں محفوظ رکھا۔ محفوظ رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس کے احکام بجا لایا ہو، یا یاد کر کے الفاظ کو محفوظ کیا ہو اور عمل کر کے معنی کو ٹھکانہ دیا ہو، اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حافظ قرآن اور عامل قرآن عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا، چاہے عذاب قبر کا ہو یا حشر کا، عذاب جہنم کا ہو یا سکرات موت کا یا کسی اور قسم کا عذاب ہو۔ حضرت سید الانبیاء محبوب کبریا میرے پاک حبیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من قرأ 100 آیۃ فی کل یوم نظرا شفع فی 7 قبور حول قبرہ وخفف اللہ العذاب
عن والدیہ وإن کانا مشرکین۔ اللہ اکبر۔ مسند الفردوس کنز العمال جلد پہلی صفحہ نمبر 536۔ ابن ابی داؤد کی یہ حدیث پاک ہے، میرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر روز 200 آیات قرآن پاک میں دیکھ کر تلاوت کی، اس کی اپنی قبر کے ارد گرد کے 7 قبر والوں کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین سے عذاب قبر اٹھا دیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف کر دیں گے۔ اس روایت کے الفاظ تو یہ بھی ہیں کہ ان کا نا مشرکین گرچہ مشرکی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر میں مدفون ہونے کی حالت میں بھی اس کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اس قاری قرآن کے ماحول کے ساتھ مسلمان اہل قبور کے متعلق عذاب قبر نہ ہونے کی قبر میں سفارش قبول کی جائے گی۔ تیسرا یہ کہ اس کے والدین سے قبر کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا، لیکن شرک کی وجہ سے عذاب منقطع نہ ہوگا۔ یہ فضیلت روزانہ 200 آیات پڑھنے والے کے لیے ہے، خواہ وہ دیکھ کر ہی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، اور جو حافظ قرآن ہو اور اس سے بھی زائد قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرتا ہو، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے اس کا خود ہی اندازہ لگا لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یحولہم الفزع الاکبر ولا ینالہم الحساب ہم علی کثیب من مسک حتی یفزع من حساب الخلائق یفرغ من حساب الخلائق حتی یفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجہ اللہ وَأَمَّ بِهِ قَوْمًا وَهُمْ رَادُونَ۔ طبرانی کے الفاظ ہیں، 3 آدمی ایسے ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو قیامت کا خوف ہرگز دامن گیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، اتنے میں کہ مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو۔ وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن پاک پڑھا اور قوم کی امامت کی، اس حال میں کہ قوم اس پر راضی تھی۔ اس حدیث میں قرآن پڑھنے والوں کے لیے جن میں حافظ قرآن بدرجہ اولا داخل ہے، ان کے لیے 3 انعام بیان کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو مشک کے ٹیلوں پر تفریح کے لیے بٹھایا جائے گا، جبکہ دوسرے بہت سے لوگ قسم و قسم کی مصیبتوں اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تیسرے یہ کہ تلاوت قرآن کرنے والے حفاظ کرام یعنی حفاظ قرآن سے حساب نہیں لیا جائے گا۔ اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔